السلام علیکم۔ آج جو سبق ہم پڑھیں گے وہ ہیں کلاس 6 کی یونٹ نمبر 1۔ اس سبق کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رسول آف مرسی۔ یہ جو سبق ہیں یہ کلاس 6 کا پہلا سبق ہے، پہلا چیپٹر ہے، پہلا یونٹ ہے، اور یہ جو بک ہیں یہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ محمد پیس بی اپان ہم دا رسول آف مرسی، جو مرسی کا مطلب ہے رحم دل۔ جو ہمارے پیغمبر تھے وہ کیا تھے؟ رسول آف مرسی، ایک رحم دل رسول تھے۔ اب آ جاتے ہیں پری ریڈنگ پہ۔ پری ریڈنگ مینس آپ کا واقفیت، صحیح ہے۔ کین یو ٹیل اباؤٹ دا کنڈیشنز آف عربیہ بیفور اسلام؟ کیا تم اسلام سے پہلے عربوں کی حالت کے بارے میں جانتے ہو؟ مطلب کہ جب اسلام نہیں تھا تو اس وقت عرب میں کیا حالات تھے۔ دوسرا، ہاؤ ڈڈ اسلام چینج دا لائیوز آف پیپل؟ دوسرا کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے تبدیل کیا، مطلب اسلام جب آیا تو پھر لوگوں کی زندگیوں میں کیا فرق دیکھنے کو ملا۔ تیسرے پہ آ جاتے ہیں اس پہ۔ Who is the last رسول of Allah Almighty؟ اللہ کا آخری پیغمبر کون تھا؟ ہمارے اللہ کا آخری پیغمبر کس کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا تھا؟ یہ 3 کویشچن ہیں، اس کو بھی ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے، اور ان چیزوں کو ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے اور ان چیزوں کو انالائز کرنا ہے۔ سو آ جائیں گے اب ریڈنگ پہ۔ There have been many رسولز ان ہسٹری۔ تاریخ میں کئی پیغمبر آئے ہیں، تاریخ میں کئی پیغمبر گزرے ہیں۔ ان فیکٹ، حقیقت میں، اللہ سینٹ اے رسول، اللہ سینٹ اے رسول فار ایوری ایج۔ اللہ نے ہر ایک سال یا ہر ایک تاریخ یا ہر ایک سینچری کے لیے ایک رسول بنا کے بھیجا تھا۔ اینڈ ایوری nation of the world to guide the people on the right path۔ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم اور ہر زمانے کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں۔ بے شک اللہ نے کیا کیے ہیں؟ ہر ایج، ہر سینچری کے لیے، ہر ایک کچھ وقت عرصے کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے ہیں، اور ایوری نیشن، اور ہر ایک قوم کے لیے دنیا میں ٹو گائیڈ مینس رہنمائی کریں، دا پیپل لوگوں کے، آن دا رائٹ پاتھ، اور لوگوں کو صحیح راستے میں دکھانے میں ان کی رہنمائی کرے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز دا گریٹسٹ اینڈ دا لاسٹ آف آل دا رسولز آف اللہ۔ اللہ کے پیغمبروں میں سب سے عظیم اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہی واز فار آل پیپل اینڈ فار آل ایجز۔ وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے تمام ادوار اور لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ دیر ول بی نو رسول آفٹر ہم، اور اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارا پہلا پیج یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے پہ آ جائیں گے، ہم دوسرے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد واز برن آن 20 اپریل 57 AD۔ حضرت محمد کہاں پہ کس وقت پیدا ہوئے تھے؟ 20 اپریل اور 571 AD۔ اب یہاں پہ کویشچن آ جاتے ہیں کہ AD کیا ہے؟ AD مینس اینو ڈومینی۔ جب ہم BC کو لیتے ہیں تو BC کا مطلب ہوتا ہے بیفور کرائسٹ۔ کرائسٹ مینس حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو وقت ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ اور اینو ڈومینی مینس آفٹر، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وقت ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں AD۔ سو یہاں پہ ہم لیتے ہیں AD، اینو ڈومینی ایک فریز ہے، لیٹن ایک فریز ہے جس کا مطلب ہے ان دا ہیئر آف اور لارڈس کا مین یہاں پہ ان کا جیزس ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے۔ سو یہ اس کا یہ میننگ نکلتا ہے۔
اب آ جائیں گے پھر سے سبق پہ. ہز فادر عبداللہ lived in Mecca and died a few months before the birth of his child. اب یہ جو lived ہے یہ والا، یہ میں اس کو سرکل میں نے کر دیا ہے لیوڈ. اس کو کچھ لوگ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں، اس کو لاؤڈ بھی ہم پروناؤنس کر سکتے ہیں اور لیوڈ بھی ہم پروناؤنس کر سکتے ہیں. سو اس فادر، ان کا جو والد تھا عبداللہ جس کا نیم تھا، وہ کہاں پہ رہا تھا؟ مکہ میں رہتا تھا. اینڈ ڈائیڈ اے فیو منتھس بیفور دا برتھ، اور کچھ مہینے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم سے کچھ مہینے پہلے ان کا وفات ہوا تھا. ہز گرینڈ فادر، اور ان کا پھر دادا عبد المطلب نیمڈ ہم محمد پیس بی اپان ہم، اور پھر جو ان کا دادا تھا جب ان کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کے دادا نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہز مدر loved to call him احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پیار سے آپ کو احمد کہتی تھی. حضرت محمد was looked after by a foster mother named حلیمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ایک رضائی ماں حلیمہ نے کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں تو چل بسی تھی، ان کی وفات ہوئی تھی. پھر ایک جو دوسری فاسٹر مینز جو آپ کی اپنی ماں نہیں ہوتی، فاسٹر کا یہ مطلب ہوتا ہے. سو پھر ان حلیمہ جو نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اس نے کی تھی. ہی ریمینڈ ود ہر ٹل ہی واز 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تک ان کے ساتھ رہے. جب تک وہ 5 سال کے نہیں ہوئے تھے تب تک وہ کس کے ساتھ رہ رہے تھے؟ حلیمہ کے ساتھ، اور حلیمہ ان کی پرورش کر رہی تھی. when he was 6 years old، اب اور ان کی جو عمر جب 6 سال ہوئی، his mother took محمد to the grave of his father in مدینہ، جب آپ 6 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ انہیں مدینہ میں والد کے قبر پر لے گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہو گئی تو پھر جو ان کی ماں تھی حلیمہ، ان کو پھر کہاں پہ لے جایا گیا؟ انہیں جو ان کا والد کا جو قبر تھا اور وہ کہاں پہ واقع تھا؟ مدینہ میں، ان پر لے گئی. ہز مدر ڈائیڈ آن دا وے بیک، اور ان کی جو ماں تھی وہ کہاں پہ ان کی وفات ہو گئی؟ راستے میں، ان کی واپسی پہ ان کی وفات ہو گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم now lived with his grandfather عبد المطلب who also died soon afterward، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ رہ رہے تھے؟ دادا کے ساتھ جس کا نام عبد المطلب تھا، اور وہ بھی کیا ہوا تھا؟ soon died، اور وہ بھی کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی کیا ہوا تھا؟ ان کا بھی انتقال ہوا. حضرت محمد was left to the care of his uncle ابو طالب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ اپنے چاچا ابو طالب کی پرورش میں آئے. ان کی ماں بھی چلی گئی، ان کا والد تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے چل بسا تھا، ان کا پھر کیا ہوا؟ ان کی ماں چلی گئی، پھر ان کا والد چلا گیا، پھر ان کا دادا بھی چلا گیا. اب ان کی جو پرورش ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ ابو طالب. سنس چائلڈہڈ حضرت محمد واز loved اینڈ ریسپیکٹڈ بائی آل، بچپن ہی سے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے تھے. ہی نیور ٹولڈ اے لائی اینڈ واز کالڈ صادق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ان کو لوگ صادق کہہ کر پکارتے تھے. ہی واز آلویز ہانیسٹ اینڈ فیئر ان ہز ڈیلنگس ود پیپل، وہ کیا تھے؟ لوگوں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، ان کا جو لین دین تھا، ان کا نیک کام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں سے معاملات میں ایمانداری اور دیانتداری کرتے تھے. وہ لوگوں سے کیا کرتے تھے؟ انصاف کے ساتھ کام لیتے. پیپل آلسو کالڈ ہم امین، اور لوگ اسے ان کو امین بھی کہتے تھے. امین کیوں کہتے تھے؟ ان کا پتہ میں آگے چل جائے گا. رچ اینڈ نوبل ویڈو آف مکہ، رچ مینز امیر اینڈ نوبل ایک اچھی قبیلے سے تعلق رکھنے والی، ویڈو مینز بیوہ، جو ایک امیر اور بیوہ جو خاتون تھی جو مکہ میں رہ رہی تھی، حضرت خدیجہ. was so pleased with his honesty، اور وہ پلیز مین خوش ہوئی کس کے ہانیسٹی سے؟ محمد کی ہانیسٹی سے اور ان کی ٹروتھ، ان کی سچائی سے. فلنس دیٹ شی وش ٹو میری، اور اس بات نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ کیا کریں، ان کو اس بات کی خواہش تھی کہ ان کی نکاح کس سے ہو جائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے. محمد ایکسیپٹڈ ہر پروپوزل، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو پروپوزل تھی، جو ان کی تجویز تھی، وہ کیا کر دی؟ قبول فرمائی. اور رسول واس کائنڈ جینٹل اینڈ مرسیفل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل، شریف اور مہربان تھے. ہی لوڈ دا پور، ہی لوڈ دا پور، وہ کیا کرتے تھے؟ غریبوں سے محبت کرتے تھے.
نیکسٹ پیج پہ ہم آ جائیں گے. ہی ٹریٹڈ دا آرفنز اینڈ ویڈوز وتھ کائنڈنس. اور وہ کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور بیواؤں سے مہربانی کا سلوک کیا کرتے تھے. ہی از لو فار آل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کے لیے تھی. He would feed the hungry even if he himself had to go without food for several nights. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلاتے چاہے خود کئی رات تک ان کو بھوکا نہ پڑا رہنا پڑتا. حضرت محمد ہیڈ گریٹ رسپیکٹ فار ویمن. اب یہ جو ہیں کچھ لوگ اس کو کس طرح جب وومن کی اسپیلنگ اس طرح ہو WOMAN پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں وومن, اور جب یہ ہے WOMEN یہ جو ہے WOMEN پھر اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں ویمن, یہ جمع ہے. اب کیا کرتے تھے اب ہمارے جو تھے وہ عورتوں کی عزت کرتے تھے. He always remembered his mother and foster mother with a great respect. وہ ہمیشہ اپنی ماں اور رضائی ماں کو ایک عزت کے ساتھ یاد کرتے تھے. اپنی ماں جو ان کی چل بسی تھی اور پھر ان کی جو فاسٹر مدر ہوتی وہ کون تھی, حلیمہ. ویمن آر ویک کہتے تھے کہ جو عورت ایک ذات ہیں وہ کیا ہے, کمزور ہے. ہی سیڈ ٹو ہز فالوور, اس نے اس کا کس سے بات یہ کہی تھی, اپنے اطاعت کرنے والے کو. یو شوڈ ٹریٹ دیم وتھ کائنڈنس اینڈ لو. اور آپ لوگوں کو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے, محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے. دیئر ڈیوٹی از گڈ. اور ان کا جو ایک ڈیوٹی, ان کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ وہ نیک رہیں اینڈ ماڈیسٹ اور بحیا رہیں. اینڈ شوڈ بی کائنڈ ٹو دیم. اور آپ پھر کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان کے ساتھ شفقت سے پیش ہونا چاہیے. ہی واز کائنڈ ٹو دا پور سلیوز. آپ ہمیشہ غلاموں پر مہربان تھے. ہی لوڈ دیم ایز ہز اون چلڈرن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے بچوں جیسی محبت کی ہے ہمیشہ. نیکسٹ پیج. To the Muslims he said, to the Muslim کیا کہتے ہیں آپ نے مسلمانوں سے فرمایا, feed your slaves. feed slaves means غلاموں, feed means کھلانا. غلاموں کو وہ کھلاؤ with such food as you eat. غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. and eat them with such clothes as you wear self. اور ان کو وہ پہناؤ جو آپ خود پہنتے ہو. if they do wrong pardon them. اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے, پھر pardon means معاف کرنا, پھر ان کو معاف کر دو. if you cannot pardon them. اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ آپ کے لیے وہ معاف کرنا مشکل ہو, he but never treat them unkindly. پھر کیا کرو, part with them. پھر ان کو آزادی دو, ان کو اپنے آپ سے علیحدہ کرو. but never treat them unkindly. لیکن ان کے ساتھ کبھی ظلم نہ کرو. حضرت خدیجہ had a slave named زید. حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام زید تھا. حضرت محمد always treated him like his own child. آپ ہمیشہ ان سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرتے تھے. He always helped the needy. آپ نے ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کی ہے. There was an old man who used to bring water from a distant stream for his master. Distant means دور. there was an old man, ایک بوڑھا آدمی تھا, who used to bring water. وہ کیا کرتا تھا, پانی کو لاتا تھا. from a distant stream, ایک دور دراز ندی سے, for اپنے آقا کے لیے. حضرت محمد the رسول of Allah pitied him. حضرت محمد کو ان پہ ترس آیا. and helped him in carrying the water. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پانی لانے میں کیا کی, مدد کی. after finishing the work he said to him, do remember whenever you need help again. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ پانی اپنے منزل پہ پہنچائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو اس وقت سارا پانی لانے تو پھر مجھے ہمیشہ یاد کیا کرو. نیکسٹ پیج پہ ہم آ جائیں گے. حضرت محمد یوز ٹو بائی اینڈ کیری تھنگس آف ایوری ڈے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یوز فار ایوری ڈے ایز یوز فار وومن ہو کوڈ ناٹ بائی اور کیری دیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے روزمرہ کی استعمال کی وہ چیزیں خرید اور لایا کرتے تھے جو خود ان کے لیے خریدنا ممکن نہیں تھا. ون ڈے ابو سفیان سیڈ ٹو ہم. ایک دن ابو سفیان نے ان کو کہا, اٹ ڈز ناٹ سوٹ
you to carry things for the poor and the low people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک دن حضرت سفیان نے کہا کہ آپ کو یہ سوٹ آپ کے ساتھ یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایک غریب عورتوں کے لیے وہ چیزیں لائے جو وہ خود خرید نہیں سکتی، کیونکہ آپ ایک نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان کے بدلے میں، آئی ایم دا گرینڈ سن آف ہاشم، کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، who served the rich and the poor alike and never hated the low. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہاشم کا نواسا ہوں جس نے امیر اور غریب کی ایک جیسی خدمت کی اور ناداروں سے کبھی نفرت نہیں کی۔ He was kind to birds and animals. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں اور پرندوں پر بھی مہربان تھے۔ One day he saw a camel driver beating his camel to go faster. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شتربان کو دیکھا، ایک ایسے جو کیا کر رہے تھے، اپنے اونٹ کو کیا کر رہا تھا، مار رہا تھا، اور مار کیوں رہا تھا کہ تیز مارنے کے لیے مار رہا تھا۔ دا رسول ایڈوائز دا کیمل ڈرائیور، پھر رسول نے جو ہمارے پیغمبر تھے ایڈوائز کیا، ان کو نصیحت کی اس اونٹ چلانے والے آدمی کو، بی کائنڈ ٹو یور اینیمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنے جانوروں پر رحم کرو۔ اٹ از اولڈ اینڈ ویک اینڈ لوڈ از ٹو ہیوی، اور یہ جو ہے کافی، یہ جو آپ کا اونٹ ہے کافی بوڑھا ہے، ویک ہے، کمزور ہے، اینڈ اور اس کے اوپر جو بوجھ ہے از لوڈ ٹو ہیوی، اور اس کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کافی بھاری ہے۔ نیکسٹ پیج۔ حضرت محمد ٹریٹڈ ایون ہز اون اینیمیز ود کائنڈنس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کیا۔ ان دا بیٹل آف حوازین ہی سیٹ فری ایز مینی ایز 6000 پریزنر آف دا وار۔ جنگ حوازن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 جنگی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ وین مکہ واز کنکرڈ، جب مکہ کیا ہوا، فتح ہوا، ہی forgave all his enemies who had given him much trouble during his life in that city۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام دشمنوں کو معاف فرمایا جنہوں نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دی تھی۔ ونس دا رسول آف اللہ وزٹڈ دا سٹی آف طائف۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی شہر طائف شہر تشریف لے گئے۔ ہیز اینیمیز تھریو اسٹونز ایٹ ہم اینڈ ہی واز وانڈیڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوئے، وانڈیڈ مینس زخمی ہو گئے۔ دا اینجل آسک ہم ٹو کرس ہز اینیمی۔ آپ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان پہ لعنت بھیجیں، انہیں بد دعا دے۔ He replied, I have not been sent to curse anyone but to be a mercy to mankind۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو جواب دیا کہ میں بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ بنی نوع انسان کے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ From these few examples from the life of the holy Rasul, it is clear that he won the hearts of his friends and enemies by his love, kindness۔ کچھ ایگزامپل، کچھ مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے رسول کی زندگی تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے دشمنوں اور اپنے دوستوں کا دل جیتا تھا، کہ کس لحاظ سے، اپنے رحم دلی کی وجہ سے جیتا تھا۔ اینڈ مرسی ناٹ بائی فورس، اور ان کا جو دل جیتا تھا وہ ایک زور پہ نہیں جیتا تھا بلکہ جو نرمی اور رحم دل اور اپنے اخلاق کی وجہ سے ان کے دل جیتے تھے۔ ہز مرسی واز فار آل، اور ان کی رحمت کیا تھی، سب کے لیے تھی۔ انڈیڈ ہی واز رحمت للعالمین، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ میں پیس بھی اپان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اب آ جائیں گے 3 مرکزی خیال۔ یہ سبق کیوں لکھا گیا ہے اور اس میں ہمیں کیا چیز سمجھا دی گئی ہے۔ حضرت محمد واز دا لاسٹ رسول آف اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے۔ فرام ہز ارلی چائلڈہڈ ہی واز کالڈ صادق اینڈ امین۔ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین پکارا جاتا تھا۔ ہی واز کائنڈ، جینٹل، مرسیفل اینڈ loved everyone۔ ہی ہیڈ گریٹ ریسپیکٹ فار ہیومینٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان، شریف اور رحمت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کرتے تھے، انسانیت کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ہز مرسی واز فار ایوری ون، دیئر فور ہی ہیز نون ایز رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے تھی، اس لیے رحمت للعالمین قرار پائے تھے۔